اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نہ تو امی جین کا مطلب ان پڑھ ہے، نہ ہی امی کا مطلب ان پڑھ ہے، جبکہ مسلمان ان دونوں الفاظ کا ترجمہ غلط کر کے نبی اور اس کے خاندان کی توہین کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں کا مطلب بنتا کیا ہے؟ اصل میں قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کے لیے منتخب فرمایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے مقدس گھر کی سرزمین کے لیے منتخب فرمایا۔ اب جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر آباد ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر وادی مکہ میں آباد ہوا، تو اس وقت یہاں پہ کسی انسان کا کوئی گھر پہلے سے موجود نہ تھا، یعنی اس وادی میں انسانوں کا سب سے پہلے آباد ہونے والا گھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر یہاں پہ موجود تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہیں پہ آباد ہوئی، تو یہ محلے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب اسی محلے کے، اسی بستی کے آس پاس اور بستیاں آباد ہوتی چلی گئیں، اور شہر مکہ ماراز وجود میں آیا۔ اب کیونکہ شہر مکہ کے وجود کا باعث یہ بستی تھی، یہ قریہ تھی، اس وجہ سے اس بستی کو ام القریٰ کا نام دیا گیا۔ ام کہتے ہیں ماں کو، قریٰ قریہ کی جمع ہے، قریہ معنی بستی، یعنی بستیوں کی ماں، کیونکہ جتنی بستیاں آباد ہوئی تھیں اسی بستی کی وجہ سے ہی آباد ہوئی تھیں۔ اب ام القریٰ میں فقط اولاد ابراہیم و اسماعیل ہی آباد تھی، کوئی اور آباد وہاں پہ نہ تھا، تو اسی وجہ سے انہیں ام القریٰ میں رہنے والے جو اولاد ابراہیم تھی اسے امی جین کہا جاتا تھا، اور اس کا ہر فرد امی کہلاتا تھا، یعنی ام القریٰ میں رہنے والا اولاد اسماعیل کا فرد۔ تو یہ تو واضح ہوگی اس کی ڈیفینیشن۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں واضح کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تمہارا پروردگار ہے جس نے امی جین میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اب یہ چیز کیونکہ تورات میں بھی پہلے آ چکی تھی، انجیل میں بھی آ چکی تھی کہ تم نے امی نبی کی اتباع کرنی ہے، کیوں سردار انبیاء جو آنا ہے، آخری نبی جو آنا ہے وہ امی جین میں آئے گا، ام القریٰ والی اولاد اسماعیل میں آئے گا۔ تو اسی وجہ سے تورات میں بھی یہ آ چکا ہے۔ جب اہل کتاب ایمان لے کے آئے تو کچھ لوگوں نے انہیں تانے دیے کہ تم ایمان لے کے کیوں آئے ہو، تو خدا کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اسی چیز کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ الذین یجدون الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو میرے امی رسول اور نبی کی اتباع کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس بات کو انجیل اور تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ تمہیں امی نبی جب اس دنیا میں آئے وہ آخری نبی ہوگا، وہ سردار انبیاء ہوگا، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ یہ اسی وجہ سے میری امی نبی کی اولاد اسماعیل میں ام القریٰ والوں میں آنے والے اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ یہ حکم ہے تورات میں بھی لکھا ہوا اور انجیل میں بھی لکھا ہوا، یہ اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے میرے امی نبی پہ ایمان لائے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ جبکہ ادھر حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد جو تھی، ان سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک حضرت یوسف تھے اور باقی 11 ان کے بھائی، تو ان کو بنی اسرائیل کہا گیا جو یروشلم میں آباد ہوئے۔ تو یروشلم میں آج بھی ایک محلہ آپ کو ملتا ہے جس کا نام یہودیہ ہے،
جہاں پہ یہودا کی نسل آباد ہے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جبکہ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان کو ایک ہی نام دیا گیا امیین کا، یعنی ام القریٰ میں آباد اولاد ابراہیم و اولاد اسماعیل۔ تو اسی وجہ سے ان الفاظ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ غلط کیا جاتا ہے، نبی کی توہین ہو رہی ہے، نبی کے خاندان کی توہین ہو رہی ہے۔ اپنے یہ تراجم صحیح کر لیں۔ خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔